ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں آواز یہ نہیں آئے گی. چلیے. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے کتاب والو تعالو آگے آؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، مشترک ہے. کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں مگر صرف اللہ کی. ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں کا بعض کو رب نہ بنائے اللہ کے علاوہ. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ اعراض کریں، فَقُولُوا، تو کہہ دو، اشہدوا، تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اس بات کے کہ ہم اطاعت گزار ہیں. یہ ہے ترجمہ. ہم اور آپ پیچھے سے جو کچھ پڑھتے آئے ہیں اس میں یہ تھا کہ نجران کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے. اور ان کی فہمائش ہوئی تھی جس کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے. اب اخیر میں انہی کو خطاب کر کے اصلاً کہا جا رہا ہے، لیکن جو بات کہی جا رہی ہے وہ صرف عیسائیوں کے لیے نہیں بلکہ اہل کتاب کے زمرے میں جتنے لوگ بھی آتے ہیں سب کے لیے یکساں برابر تھی، اس لیے خطاب عمومی رکھا گیا ہے. یہودی بھی اسی بات کے علمبردار تھے، اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور بھی اہل کتاب میں کوئی گروپ ہو وہ بھی اس میں شامل ہوگا. ان کو کہا کیا گیا؟ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اب کلمہ جب ہم بولتے ہیں تو ایک لفظ مراد لیتے ہیں. اللہ ایک لفظ ہے، رسول ایک لفظ ہے، محمد ایک لفظ ہے، لیکن یہ عام استعمال ہے. اس کا خاص استعمال یہ ہے کہ کلمہ ایک اصطلاحی مفہوم بھی رکھتا ہے جس کی پوری معنویت ہوگی. جیسے ہم بولتے ہیں پہلا کلمہ، اب پہلا کلمہ کا مطلب صرف اللہ لفظ، رسول لفظ، محمد لفظ نہیں ہوتا، بلکہ پہلا کلمہ کا مطلب پوری عبارت ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسرا کلمہ پوری عبارت ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پوری عبارت ہوتی ہے. تو کلمہ لفظ کا اطلاق ایک لفظ پر بھی ہوتا ہے اور ایک پوری بات پر بھی ہوتا ہے. یہ اصل سمجھنا ہے. یہاں جو بات ہے
وہ ایک پوری بات ہے، پوری فکر ہے، پوری سوچ ہے، پورا پیغام ہے جس پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ برابر ہے، مشترک ہے، ایک جیسی ہے، یکساں ہے، جو بھی ترجمہ چاہے کریں۔ اب وہ بات کیا ہے؟ وہ بات ہے توحید، وہ بات ہے اللہ کی بندگی بجا لانے کی، وہ بات ہے شرک سے اجتناب کی، وہ بات ہے دنیا میں کسی اور کو اللہ کا اسٹیٹس دینے کی۔ گویا یہ تین خاص پہلو ہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، دونوں نکال دیجیے اس کے مطلب، جس کی طرف خاص اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک تو عبادت الہی، دوسرے شرک سے اجتناب، اور تیسرے کسی کو بھی اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لینا۔ اب رب بنانے کا مطلب خاص طور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی کے بارے میں یہ سمجھیں کہ وہ ہمارا پالنہار ہے، رب کے معنی تو پالنے پوسنے والا ہوتا ہے، لیکن دنیا میں تو ہم کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچتے۔ زیادہ سے زیادہ سوچ سکتے ہیں تو ماں باپ کے بارے میں، زیادہ سے زیادہ سوچ سکتے ہیں سرپرست کے بارے میں۔ ان کو اگر ہم کسی حیثیت میں مانتے بھی ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اور اللہ برابر نہیں، تو ان کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب تسلیم کرنے کا کوئی تصور ہی ذہن میں نہیں پایا جاتا۔ پھر اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ویسے ہی بعض صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور خاص طور سے اہل کتاب سے خطاب تھا، تو اہل کتاب میں سے جو صحابی تھے ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے رب نہ بناؤ، گویا ایسا ہم کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ خامی یا خرابی پائی جاتی ہے۔ شرک کے بارے میں تو سمجھتے تھے کہ ہاں شرک پایا جاتا ہے، شرک کے بارے میں ان کا اعتراف موجود تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے تھے، خدائی کا مقام دیتے تھے، مریم علیہ السلام کو بیٹا کہتے تھے، خدائی کا مقام دیتے تھے، اللہ کو 3 حصوں میں بانٹتے تھے جو تثلیث کا پورا تصور ہے۔ یہود کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، خدائی کی صفت میں شریک ٹھہراتے تھے، لیکن رب بھی سمجھتے تھے، پالنے پوسنے والا بھی سمجھتے تھے، ایسا تو نہیں تھا۔ یہ اعتراض آیا، اس اعتراض پر اللہ کے رسول نے ایک جواب دیا، وہ جواب اصلاً اس پورے جملے کا مفہوم متعین کر دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ بتاؤ تمہارے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں وہ اگر کسی چیز کو حلال قرار دے دیں تو تم اس کو حلال سمجھتے ہو یا نہیں؟ اگر کسی چیز کو حرام قرار دے دیں تو تم ان کو حرام سمجھتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں ایسا تو ہے ہمارے یہاں۔ کہا یہی ہے رب بنانا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو رب بنانا، یہی بات ہے۔ اس لیے کہ کسی چیز کو حلال ٹھہرانا یہ رب کا کام ہے، کسی چیز کو حرام ٹھہرانا یہ رب کا کام ہے۔ تم نے وہ کام اللہ سے چھین کر کے اپنے مذہبی پیشوا کو دے دیا تو یہ چیز انہیں رب بنانا ہو گیا۔ اب یہ جو اختیار ہے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عیسائیوں کے جو پوپ ہوتے ہیں نا ان کو حلال حرام کا اختیار ہے۔ آج بھی ان کی تھیوری میں، ان کے فلسفے میں، ان کی عقیدے میں، ان کی سوچ میں یہ چیز شامل ہے آج بھی۔ تو یہ بات یوں ہی نہیں کہی گئی تھی، بلکہ ان کے ہاں وہ بگاڑ پہلے سے پایا جا رہا تھا اور آج تک وہ بگاڑ پایا جاتا ہے، آج تک وہ بگاڑ پایا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کان کھول کے سن لیجیے، سور حرام ہے ان کی کتاب میں بھی،
سود حرام ہے ان کی کتاب میں، زنا حرام ہے ان کی کتاب میں، لیکن ان ساری چیزوں کو ان کے پوپ نے حلال کے دائرے میں شامل کر دیا ہے۔ سود شوق سے کھاتے ہیں، پالتے ہیں، سود شوق سے لیتے ہیں، اور آج کل جو نیا نیا قانون چلا ہے نا، لیو ان ریلیشن شپ، اس کو بھی وجہ جواز ان کے یہاں حاصل ہے۔ یہ اور زنا میں کوئی فرق ہے؟ کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ منع تھا، لیکن اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نکاح میں جیسے رضا دیکھی جاتی ہے، اگر یہاں بھی تو رضا پائی جا رہی ہے، اور ایجاب و قبول کے لیے نکاح کا جو مروجہ لفظ ہے وہ ضروری نہیں، ہم تیار، وہ تیار، کوئی گواہی دے رہا ہے، ہو گیا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ آنا کی زمین آسمان کا فرق ہے۔ زمین آسمان کا فرق کا مطلب یہ ہے جب نکاح ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے سلسلے میں بہت ساری ذمہ داریوں کے مکلف بنتے ہیں، ہے نا؟ چاہے وہ اخراجات سے متعلق ہو، چاہے وہ دیکھ بھال اور نگرانی سے متعلق ہو، چاہے وہ حسب نسب سے متعلق ہو، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوگا، اس کی ذمہ داری کسی کے ساتھ نہ وہ آدمی ذمہ داری لینے کو تیار ہے، نہ وہ عورت ذمہ داری لینے کو تیار ہے، اس کا نسب کس سے جڑے گا وہ بھی نہیں طے ہے۔ تو اس طرح کی جو ٹپیکل قسم کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود یہ وجہ جواز دینا کہیں سمجھ میں آتا ہے؟ یہ ایک ضمنی بات تھی جو میں نے سمجھنے کے لیے بتایا، صرف یہ کہ یتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ کے کمپلیکیشن کہاں تک جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ان کو کہا گیا فَإِن تَوَلَّوْا، جو حقیقت تھی وہ تو ہم نے بتا دی، جو بیس ہے اس میں سوچ کے اعتبار سے ہم دونوں برابر ہیں، عملی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہمارا پیغام، ہماری دعوت یہ ہے کہ اس عملی کوتاہی سے بھی ہم باہر آ جائیں۔ ہم اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شرک غلط ہے، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حلال حرام کا اختیار دینا غلط ہے، گرچہ عملاً دیتے ہیں، اس سے بعد آنے ہی کی تو بات میں کر رہا ہوں۔ اگر مان جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، پھر ہم آپ برابر ہو جائیں گے۔ بلکہ اللہ کے رسول کے دوسرے ارشادات یہ بتاتے ہیں کہ اہل کتاب کو تو آپ نے خطوط لکھے تو یہاں تک کہا کہ تم اگر ایمان لاؤ گے تو تم کو دوہرا اجر ملے گا، پچھلا اجر بھی اور یہ مجھے تسلیم کر لینے کا اجر بھی۔ لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ نہ مانے، فَإِن تَوَلَّوْا، وہ اعراض کریں، پیٹ کریں، فَقُولُوا، تو کہہ دو، گواہ رہو، تم نہیں مان رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو اطاعت گزار ہیں، ہم تو وہی کریں گے جو صحیح ہے، جس کے مکلف ہم بنائے گئے ہیں۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے، تم سے اللہ تعالیٰ نمٹ لے گا، تم سے اللہ تعالیٰ سمجھ لے گا۔ کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا اور ہمارے سامنے کوئی عملی نمونہ نہیں تھا۔ یہ جان لو کہ ہم اطاعت گزار ہیں اور پریکٹیکل کرنے والے ہیں، ناممکنات میں سے بھی یہ چیز نہیں ہے، اس لیے کوئی ایکسکیوز یا کوئی عذر معذرت نہیں چلے گی۔ اب آگے اور انہیں کو سمجھایا جا رہا ہے، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم کیوں ابراہیم کے سلسلے میں بحث مباحثہ کرتے ہو؟ اب وہ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں بحث مباحثہ کیا کرتے تھے، وہ اصل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، ان کے طریقے پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اس لیے ہم یہودی ہی صحیح ہیں۔ ویسے ہی عیسائی بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام سے، ان کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ جس چیز کے علم بردار تھے اسی کے ہم علم بردار ہیں۔ وہ عیسائی تھے، ہم عیسائی ہیں۔
ہم اسی بات کو لے کر کے آگے بڑھنے والے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی وزن ہے؟ ابراہیم علیہ السلام مسلم ضرور تھے، اللہ کے اطاعت گزار بندے ضرور تھے، لیکن جو ان کی بگڑی یہودیت تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی تو نہیں تھی؟ یا جو عیسائی تھے ان کی جو بگڑی عیسائیت تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی نہیں تھی، لیکن اس کو وہ چسپا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم بتا کر کے کہ یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم، حالانکہ وہ محرف تھی، حالانکہ وہ تبدیل کی ہوئی تھی، حالانکہ اس میں گھٹایا بڑھایا ہوا تھا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کٹ حجتی کرتے ہو؟ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہماری کتاب تورات ہے، ہماری کتاب انجیل ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہو کہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو اگر تم تورات اور انجیل کو فالو کرتے ہو تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں نہیں تھی، پھر یہ بات تمہاری صحیح ہے یا غلط؟ کامن عقل رکھنے والا بھی یہی کہے گا کہ غلط ہے۔ اسی کو کہا گیا وما انزلت التوراۃ والانجیل، نہیں نازل کی گئی تھی تورات اور انجیل الا من بعد ہی، مگر اس کے بعد، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ اب تم تورات انجیل کو مانتے ہو، کہتے ہو یہی ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بات نازل ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کیسے ہوئی؟ ان کا لایا ہوا پیغام کیسے ہوا؟ ان کا لایا ہوا طریقہ کیسے ہوا؟ پھر سوال کر دیں گے افلا تعقلون، کیا بھیجے کا استعمال نہیں کرتے، عقل نہیں استعمال کرتے، سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے کہ جو دعویٰ کر رہے ہو اس کی کوئی بنیاد ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ اگر آج کے حالات میں سمجھنا چاہیں، پوری ہندوتوا تحریک کیا ہے؟ پوری ہندوتوا تحریک اپنے دعوے میں یہ کہتی ہے کہ ہم قدیم سنسکرتی کو زندہ کرنے کا مشن رکھتے ہیں۔ اب قدیم سنسکرتی کو زندہ کرنے کے مشن رکھنے کے باوجود جو ان کے کرتوت ہیں وہ ان سے میل کھاتے ہیں۔ ان کی سنسکرتی میں تو بے پردگی نہیں تھی، ان کی سنسکرتی میں تو ظلم نہیں تھا، جس رام کو، جس کرشن کو وہ پوجنے کی بات کرتے ہیں ان کی تعلیمات میں بھی ظلم کا جائز تو ہے نہیں، بے پردگی جائز تو ہے نہیں۔ اور آج حجاب کے لیے اتنا ڈرامہ کیے ہوئے، تو ہمیشہ اس طرح کے عناصر آڑ لیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سہارا ڈھونڈتے ہیں عام لوگوں کو بہکانے کے لیے، عام لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے۔ وہی ان یہودیوں اور نصرانیوں نے بھی کیا تھا۔ تو ان کا یہ جو اعتراض تھا اس کا جواب عقلی انداز میں دیا گیا۔ کس انداز میں؟ عقلی انداز میں، کہ کامن سینس سے بھی تمہارا یہ دعویٰ پورا یا صحیح ثابت نہیں ہوتا، پھر کیسے اس کو معقول سمجھا جائے، اس پہ غور کیا جائے یا اسے تسلیم کیا جائے۔ یہ نکال دیں۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ نکال دیں۔ آگے یہ کہا جا رہا ہے ہا انتم ہاؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم وہی لوگ ہو جو بحث کرتے ہو اس سلسلے میں جس کا تمہیں علم ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، بس تم اس معاملے میں بحث کیسے کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب یہ بات کس حوالے سے کہی گئی؟ کس چیز کے بارے میں وہ بحث کرتے تھے اور کس چیز کے بارے میں وہ بحث نہیں کرتے تھے؟ کس چیز کا علم ان کو تھا اور کس چیز کا علم ان کو نہیں تھا؟
پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ان کی بحث اصلاً حضور کی رسالت کے سلسلے میں تھی، ان کو تو یہی کھاد کھائے ہوئے تھا نا کہ اب تک تو رسول بنی اسرائیل میں سے ہوتے تھے اور اب بنو اسماعیل میں سے آ گئے، ہم بھلا کیسے ان کو مان لیں؟ رسول ہونے کا مطلب وہ بڑے ہو گئے اور اہم ہو گئے اور ہم ان کے مقابلے میں چھوٹے ہو گئے، غیر اہم ہو گئے، ہم تو نہیں مانتے۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کا تمہیں علم ہے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو علم کس چیز کا تھا اور کس چیز کا نہیں تھا؟ ان کو علم اس چیز کا تو تھا کہ اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس کے باوجود لڑائی لڑنا کہ ہم صحیح اور وہ غلط، اگر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کے طریقے ہی پہ چلنے والے ہیں، بگاڑ وہاں بھی ہے بگاڑ یہاں بھی ہے، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اس بات کا بھی علم تھا کہ اسماعیل کی نسل میں ایک نبی آنے والا ہے جو ان خوبیوں کا ہوگا اور اس کو ماننے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہر نبی نے ان کے یہ بتایا تھا کہ اس پر ایمان لانا، اسی میں نجات ہوگی۔ ان کی کتابوں میں بھی وہ پیشین گوئی موجود تھی، یہ جانتے تھے، اس کے باوجود بحث کر رہے ہیں، اس کے باوجود بحث کر رہے ہیں، حضور کو نہیں مان رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، تو جانتے بوجھتے یہ کٹ حجتی تھی۔ اور نہ جانتے ہوئے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کر رہے تھے، یہودی نصرانی قرار دے رہے تھے۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا ما کان ابراہیم و یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولکن مسلمن حنیفا، اور پوری صفات دکھائی گئی، لیکن وہ حنیف تھے، مسلم تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جو بات آگے کہی جا رہی ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ حقیقت حال جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت بدلی، رسالت بدلی، پیغام بدلا، تو یوں ہی تھوڑا نہ بدلا ہے، اس کو علم ہے کہ وہ بگڑ گیا ہے، اس کو سدھارا جائے گا تبھی لوگ سدھری ہوئی زندگی گزار پائیں گے۔ اور یہ لوگ جو مخالفت کر رہے تھے وہ بھی سمجھتے تھے، لیکن پھر اپنے مفاد، اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی چودراہٹ کے چکر میں مان کے نہیں دے رہے تھے۔ اسی کو کہا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے صحیح، کیا ہے غلط، کیا ہے آج ضرورت، کیا تھی پہلے ضرورت، اور تم نہیں جانتے، تم کو صرف اپنا مفاد عزیز ہے۔ اگر وہی عزیز ہے تو اس کے لحاظ سے تمہارا رویہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے نتائج برآمد ہوں گے۔ پھر آگے کیا وضاحت کر دی گئی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب اللہ کے لیے یکسو، ساری دنیا کے مفادات سے دستبردار ہو کر کے اللہ کی رضا میں کھو جانے والے۔ مسلماً اطاعت گزار تھے، تمہاری طرح سرکشی دکھانے والے نہیں، نافرمانی کرنے والے نہیں۔ وما کان من المشرکین، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، اور تم سب کے سب مشرک ہو، تم سب کے سب بے وفا ہو، تم سب کے سب دنیا پرست ہو۔ حنیف کی ضد بنا لیجئے، جو اللہ کے لیے یکسو ہے، اس کے مقابلے میں جو دنیا کے لیے یکسو ہے۔ مسلمان جو اطاعت گزار ہے، جو سرکش ہے۔ یہودی نصرانی سب کیا تھے؟ سرکشی پہ آمادہ تھے، اور سب مشرک تھے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، ان کی توحید کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ابراہیم کی اصل خوبی کیا تھی؟ حنیف، مسلم، وما کان من المشرکین، اس خوبی پر اگر پرکھا جائے اور تولا جائے تو ابراہیم سے قریب تر
ابراہیم سے زیادہ صحیح تعلق کا دعویٰ کرنے والے تو محمد ہیں، یہ نبی ہیں، ان کی پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ ان اولا الناس، اولا مانے زیادہ قریب، بے شک لوگوں میں زیادہ قریب ابراہیم سے للذین وہ لوگ ہیں اتبعوہ جس نے اس کی پیروی کی۔ کس کی پیروی کی؟ خود ابراہیم علیہ السلام کی وہی نا زیادہ قریب مانے جائیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب زندہ تھے ان کی زندگی میں کیا، ان کے بعد بھی جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلے، اور تم تو چلے نہیں، وہ حنیف تھے تم حنیف نہیں ہو، وہ مسلم تھے تم مسلم نہیں ہو، وہ موحد تھے تم مشرک ہو، تو تم نے تو ان کی پیروی نہیں کی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ھذا النبی، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ان کی پیروی کرنے والے جو ان کے بعد تھے یا ان کے زمانے میں تھے، آج کے زمانے میں یہ نبی ہے۔ یہ نبی کا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین آمنوا، اور جو اس نبی پر ایمان لایا ہے، یعنی صحابہ کرام۔ ہم دو بھی ہیں اس نبی پر ایمان لانے والے، لیکن اس وقت ہم موجود نہیں تھے، اس وقت تو صحابہ ہی موجود تھے، اس لیے یہاں اس سے مراد صحابہ کرام ہی ہوں گے۔ ہاں آج بات ہوگی تو ہم سب بھی شامل ہو جائیں گے۔ واللہ ولی المومنین، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کا سرپرست ہے یا مومنوں کا قریبی ہے۔ ولی مانے قریبی بھی ہوتا ہے، ولی مانے سرپرست بھی ہوتا ہے، جو بھی ترجمہ کریں صحیح ہے، لیکن جو سیاق چلا آ رہا ہے اس سیاق میں قریبی ترجمہ زیادہ صحیح ہے۔ یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں ابراہیم سے قریب تو یہ لوگ تھے، اور ابراہیم اور یہ سارے لوگ اللہ سے قریب ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، اللہ بھی ان سے زیادہ قریب ہے۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم نبی کے چہیتے ہیں، تو اللہ کے بھی چہیتے ہو جائیں گے۔ نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ یہ سب دعویٰ تمہارا صحیح نہیں ہے، یہ سب بھول جاؤ، یہ سب چلنے والا نہیں۔ اصل جو پیمانہ ہے وہ ایمان ہے۔ اگر تم سچے پکے مومن ہوتے تو تم بھی اللہ کے قریب ہوتے، محبوب ہوتے، لیکن اب تم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، تو اب جو اصل مومن ہیں وہی اللہ کے قریبی ہیں، وہی اللہ کے دوست ہیں۔ اب یہ بات جو سنائی گئی تو گویا ان کو یہ کہہ دیا گیا 2-2-4 کی طرح کہ اب اگر یہ بات تسلیم ہے تب تو ٹھیک، اور نہیں تسلیم ہے تو پھر ہم اور آپ بالکل الگ الگ، ہم اور آپ بالکل الگ الگ۔ دعویٰ چاہے آپ کرتے رہیں لیکن وہ دعویٰ قابل تسلیم نہیں ہے۔ یہ تو ان کو سنا دیا گیا، لیکن ان کے جو چودھری تھے ان کو ایک بات اور سنائی جا رہی ہے۔ کیا سنائی جا رہی؟ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے۔ طائفہ مانے گروہ، ایسا گروہ جو گردش کرتا رہتا ہے، اپنی چلانے کے چکر میں رہتا ہے۔ طواف مانے کیا ہوتا ہے؟ گردش کرنا۔ طائفہ مانے ایسا گروہ جو گردش میں رہتا ہے، اپنی چلانے کے چکر میں رہتا ہے۔ اب وہ کون ہوتا ہے؟ جو حکمراں طبقہ ہوتا ہے، چودھری طبقہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اصلاً وہی مراد ہے۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں ان میں سنجیدہ ذہن کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ناسمجھ بھی ہوتے ہیں، ان کا جرم اتنا سنگین نہیں ہوتا جتنا ان کھلاڑیوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ لو یضلونکم، کاش وہ تمہیں کیا کر دیں؟ گمراہ کر دیں، صحیح راستے سے بھٹکا دیں۔ وما یضلون الا انفسهم، لیکن وہ نہیں بھٹکا سکتے مگر اپنے آپ کو۔ کیوں؟ وما یشعرون،
اور وہ شعور بھی نہیں رکھیں گے، یعنی ان کے پاس صحیح غلط کی تمیز کے حوالے سے بہت پختہ شعور نہیں ہے، وہ اپنے نفس کے غلام ہیں، اس لیے وہ خود ہی نفس کی غلامی میں مبتلا ہو کر کے بھٹک جائیں گے، اپنے آپ کو غلط راہ پہ ڈال دیں گے۔ اس لیے ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ نفس کی غلامی سے باہر آئیں۔ وما یضلون الا انفسهم، وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے نفس کو، یعنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ یہ سارے کھیل کھیل رہے ہیں، اور ان کو احساس نہیں ہے کہ اس کی غلامی سے نتیجہ کیا برآمد ہوگا، نقصان کیا ہوگا۔ دنیا بھی برباد ہوگی، دنیا میں بھی محفوظ ہوں گے، اور آخرت میں تو جہنم رسید ہوں گے ہی، لیکن اس کا انہیں احساس نہیں ہے۔ وما یشعرون، اس کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ اگر شعور رکھتے ایسی حرکت نہ کرتے، شعور رکھتے ایسی حرکت نہ کرتے۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو۔ اب اللہ کی آیات کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی جو آیات تم تک پہنچی ہیں، چاہے وہ پہلے پہنچی ہوں، آنے والا نبی، آنے والی کتاب کے بارے میں جو پیشن گوئی تھی، یہ آج پہنچی ہے، جس کو دیکھ کر کے ان کا دل گواہی دے رہا ہے کہ ہاں یہ وہی نبی ہے، اور اس میں جو تعلیمات ہیں وہی برحق ہے۔ ان ساری چیزوں کو وہ تسلیم کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں وہ مس کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں۔ پھر انہیں کو کہا جا رہا ہے یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم کیوں حق کو گڑمٹ کرتے ہو باطل کے ساتھ۔ لفظ من کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کو ایک ساتھ ایسا ملا دینا کہ تمیز مشکل ہو جائے، پہچاننا مشکل ہو جائے، اس میں اچھا کیا ہے، خراب کیا ہے۔ آپ پانی میں زہر ملا دیجئے، اس کے بعد آپ الگ الگ کر لیں گے؟ آپ پانی میں شکر ملا دیجئے، پھر آپ الگ الگ کر لیں گے؟ مٹھاس تو ملے گی، یہ پتہ چلے گا کہ ہاں دو چیزیں ملی ہوئی ہیں، لیکن تمیز کرنا مشکل ہوگا، اس کو چھانٹنا مشکل ہوگا۔ تو یہ جو حق کے ساتھ باطل کی آمیزش کی جاتی ہے، عموماً ایسے ہی سرخاب کے پر لگا کر کے، تاکہ آسانی سے الگ نہ کیا جا سکے، یا اس کا فرق نہ اس کے فرق کو سمجھا نہ جا سکے، اور لامحالہ اس میں پھنس جائے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے تم کیوں حق کو گڑمٹ کر دیتے ہو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے ہو۔ ایسا کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ حق کلیئر نہیں ہوتا، واضح نہیں ہوتا، گویا وہ کچھ نہ کچھ پردے کے اندر چلا جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو تو اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اب یہاں پر دو تین باتیں اہم ہیں جو سمجھنے کی ہیں، یہاں سے لے کے پہلے تک۔ ایک بات تو آپ یہ دیکھیے کہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے ان کے اسٹیٹس کا لحاظ کرتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، بار بار یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اور کہاں آیا یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، کتنی بار آیا؟ حالانکہ عام بیان کا طرز جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بار نام لیا، اس کے بعد پروناؤن شروع ہو جاتا ہے، ضمائر شروع ہو جاتے ہیں، آپ، ہم، تم، یہ سب شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں فوکس ہے اہل کتاب ہونے کے باوجود تم غلط کاری کر رہے ہو، اہل کتاب ہونے کے باوجود تم غلط راہ پر ہو، اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی تم گمراہ ہو چکے ہو، اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی تم شرارت پہ آمادہ ہو۔ کتنی چوٹ آئے گی۔ جیسے کسی مولوی کو کہا جاتا ہے نا، مولوی ہو کر کے بھی جھوٹ بولتا ہے، مولوی ہو کر کے بھی دھوکہ دیتا ہے، مولوی ہو کر کے بھی لوگوں کو غلط فتویٰ دیتا ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے۔ بالکل وہی سمجھیے، بار بار جو
اہل کتاب کہا جا رہا ہے، جیسے ہم لوگ طنز کرنا ہو تو مولوی صاحب کو کہتے ہیں مولوی ہو کر کے ایسا کر رہے ہیں، ویسے ہی اہل کتاب ہو کر کے ایسا کر رہے ہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ افہام و تفہیم کے لیے جو چیزیں قدر مشترک ہے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، سامنے والا بھی تسلیم کرتا ہے، پہلے مرحلے میں اتنا مان لینے کے لیے تیار کرنا بھی ایک قدم آگے بڑھنا ہے۔ یہ اصرار ضروری نہیں کہ 100% پہلے ہی دن سب مانو، ورنہ گاڑی نہیں چلے گی۔ اللہ کے رسول کے پاس کتنے لوگ آتے تھے اور اپنی باتیں رکھتے تھے، آپ دیکھیں گے بیسک چیزوں کے علاوہ اگر کوئی چھوٹ مانگتے تھے، رعایت مانگتے تھے تو اللہ کے رسول دے دیتے تھے۔ نماز کے معاملے میں رعایت نہیں، نماز کے معاملے میں رعایت نہیں، سود کے معاملے میں رعایت نہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں رعایت نہیں، لیکن انہوں نے جزیہ کے معاملے میں رعایت مانگی، دے دی۔ جزیہ کی شرح ہوتی ہے نا اتنے فیصد، اب وہ کم بیش کرنے کا اختیار ہے، ترغیب دینے کے لیے بالکل معمولی بھی رکھا جا سکتا ہے، زیادہ دمنگ قسم کے لوگ ہیں ان کو کمزور بنانے کے لیے زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ امیر کے خلیفہ کے ثوابدید پر ہے، وہ صورتحال کے لحاظ سے اگر کمزور کرنا ہے سامنے والے کو تو زیادہ جزیہ تھوپ دیا، اگر ان کی دل جوئی کرنی ہے کم جزیے پہ بھی مان کے وہ رعایت دے سکتا ہے، اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ اصول نہیں چلتا، اور سب دیتے تھے۔ اورنگزیب کے بارے میں مشہور ہے نا، اورنگزیب کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے یہاں جزیہ لاگو کیا، اور اس کو ظالم ستمگر کہنے کی ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے، لیکن معلوم ہے ہم لوگ جتنی زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے زیادہ جزیہ کبھی نہیں لاگو کیا اس نے، 2.5% سے زیادہ، 2.5% سے کم، کہیں 2.5، کہیں 2، کہیں 1، کہیں 50 پیسے 8 آنا جس کو بولتے تھے ان زمانے میں۔ اب وہ صورتحال کے لحاظ سے فیصلہ ہوتا تھا، ویسے اللہ کے رسول نے بھی، خلفائے راشدین نے بھی۔ تو میں جو چیز کہہ رہا تھا وہ یہ کہ جتنا بیسک چیز ہے اتنا اگر مان رہا ہے اور جو قدر مشترک ہے اس کے ذریعے وہ قریب آ رہا ہے تو اس کے ذریعے اس کو قریب لانے کی کوشش کی جائے گی۔ تیسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والے کو کی طرف سے جو بھی باتیں آئی ہیں اس کو تولا جائے گا۔ اب وہ کہتے تھے ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تول کے دکھایا گیا کہ دیکھو یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، جج کر کے موازنہ کر کے بتایا گیا۔ ویسے ہی وہ اپنے آپ کو قریبی کہتے تھے، اس کو بھی جج کر کے بتایا گیا۔ تو سامنے والا جو بھی دلائل دیتا ہے اس کو عقل کی روشنی میں، اصولوں کی روشنی میں پرکھ کر کے ان کے سامنے اس کی کمزوری رکھنی چاہیے۔ چوتھی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ماننے نہ ماننے کی صورت میں نتیجہ کیا برآمد ہوگا وہ بھی ان کو سمجھانا چاہیے۔ ماننے نہ ماننے کی صورت میں نتیجہ کیا برآمد ہوگا وہ بھی ان کو سمجھانا چاہیے، تاکہ نتائج پہ غور کر کے شاید سمجھ جائیں۔ اب یہ جن لوگوں کو کہا گیا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کی سمجھ میں آیا اور انہوں نے صلح کی جزیہ دے کر کے اور پھر پرسکون رہے، ان کو سمجھ میں آیا تو اس فرمائش کا فائدہ تو ہوا۔ اب آگے یہ کہا جا رہا ہے وقالت طائفۃ من اہل کتاب، ایک تو یہ چودھری قسم کے لوگ تھے ہے نا، لیکن ان چودھریوں میں بھی بڑے چودھری، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار،
ایمان لاؤ اس پہ جو نازل کیا گیا ہے، ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ پر ہے نا، نازل کیا گیا ہے ان کے اوپر کا مطلب ان کی طرف، وجہ نہار دن میں، دن کے چہرے میں، وجہ مانے چہرہ تو یہاں ابتدائی حصہ، دن کے ابتدائی حصے میں، وَقْفُرُوا آخِرَهُ، اور انکار کر دو اس کے آخری حصے میں، یعنی شام میں، دن کے آخری حصے میں یعنی شام میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ پلٹ جائیں۔ کیا مطلب؟ جو سو کالڈ دانشور ہوتے ہیں وہ اپنی منوانے کے لیے بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں، اور دنیا تو ان کو مانتی ہے کہ دانشور ہیں، تو ان کی بات کیسے رکھی جائے گی؟ تو اپنی دانشوری کو منوانے کے لیے وہ طرح طرح کے کھیل کھیلتے ہیں۔ اب طرح طرح کے کھیل کھیلنے میں ایک کھیل یہ تھا جو ان کے درمیان بہت زیادہ سازشی اور مکار قسم کے لوگ تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ اپنے لوگوں کو، یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ بھی ان سے قریب تھے، ملے جلے تھے یا ان کے ماننے والے تھے، ان کو کہتے تھے اچھا ایک کام کرو، جاؤ ایمان لاؤ، لوگ سمجھیں گے کہ ہاں سمجھ میں آ گیا ہے، بڑا خیر خواہ ہو گیا، اب ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارا فائدہ ہوگا۔ صبح میں ایمان لاؤ، شام میں انکار کر دو۔ اب صبح میں ایمان لاؤ، شام میں انکار کر دو سے کیا ہوگا؟ کیا فرق پڑے گا اس سے؟ جو فرق پڑتا تھا اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھنی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے سے یہ مذہب والے تھے، کتاب والے تھے، گویا پہلے سے یہ مذہبی اعتبار سے اہم سمجھے جاتے تھے، کتاب والے تھے تو علمی اعتبار سے بھی اہم سمجھے جاتے تھے، ان کو گویا ایک طرح سے سماج اور معاشرے میں اپر گریڈ میں کاؤنٹ کیا جاتا تھا، اور اس کے مقابلے میں بہت دنوں سے عرب کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی کتاب نہیں آئی تھی، ان کے اندر جہالت زیادہ تھی، مذہبی خرابیاں زیادہ تھیں، کوئی کتاب موجود نہیں تھی، تو وہ لوور گریڈ سمجھے جاتے تھے، اور اسی لوور گریڈ کی وجہ سے ان کو امی یعنی جاہل کہا جاتا تھا، ان کو امی جاہل سمجھا جاتا تھا۔ تو اب جب وہ اپر گریڈ سمجھے جاتے تھے تو جو سماج کا کریم طبقہ ہوتا ہے، بڑا طبقہ ہوتا ہے، وہ اگر کسی چیز کو مان لے، عام لوگ بھی سمجھتے ہیں ہاں صحیح ہوگا، تبھی تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، ہم کو بھی مان لینا چاہیے، اور اگر نہ مانے تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اس کا مطلب اس کے اندر کوئی خطرہ یا نقصان ہے، ہم کو بھی اسے نہیں ماننا چاہیے۔ اب اگر شکل یہ بنتی ہے کہ یہ آج مان رہے ہیں اور کل انکار کر رہے ہیں، اس سے بھی یہ سمجھا جائے گا کہ شروع میں تو اچھا لگا گئے، لیکن اندر جا کر کے دیکھا، پرکھا، برتا تو لگا کہ نہیں یہ سب تو گڑبڑ ہے، اسی لیے وہ واپس آ گئے، اسی لیے انکار کر دیا ہے، تو ہے کچھ نہ کچھ دال میں کالا، اس لیے ہم کو اس کو ماننا نہیں چاہیے، تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کو کہا گیا لعلہم یرجعون، یعنی جو لوگ مانے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں گئے تہ تک غور و فکر کر کے چیک کر کے جائزہ لیا، اور ان کو یہ لگا کہ یہ گڑبڑ ہے، تو کہیں ہم نے سمجھنے میں تو غلطی نہیں کی ہے، ہم پہلے جو ایمان لے آئے ہیں، اگر ہم نے غلطی کی ہے تو ہم کو تو پھر اس سے بچنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، الگ ہونا چاہیے۔ اسی کو کہا گیا لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ جائیں، یعنی اہل کتاب کی یہ ایک تدبیر تھی، اہل کتاب کی یہ ایک سازش تھی، ایک کھیل تھا، جس کے ذریعے عام لوگوں کو بھڑکانے یا بہکانے یا کاٹنے کا ایک چلن تھا۔ اب اس کو اگر آج کے احوال میں سمجھنا چاہیں تو آپ سمجھیے گھر واپسی کا پورا چکر کیا ہے۔ جو لوگ چلے گئے ہیں ناسمجھی میں چلے گئے ہیں،
آج ہم سمجھا رہے ہیں، اگر سمجھ میں آ جا رہا ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں تو ہمارے قیمتی لوگ ہیں، اور ان کو یہ سمجھانے کے لیے ہی اسلام پر، اسلام کے ماننے والوں پر سارے حربے یوز کیے جا رہے ہیں، تاکہ کم از کم اگر مسلمان نہیں آتے تو جو ان کا پچھڑا طبقہ ہے وہ ان کے ساتھ بڑھا رہے، دوسرے لوگ اسلام قبول نہ کریں، وہ لوگ اسلام قبول نہ کریں۔ جیسے یہ لوگ یہ کھیل کھیل رہے تھے، تو اگر ان میں سے کوئی ٹوٹ کر کے آ گیا تو ٹھیک، لیکن اس کی بہت زیادہ توقع نہیں تھی، لیکن کم سے کم یہ فائدہ ان کو ملنے والا تھا کہ جو اہل کتاب میں سے تھوڑا بہت سمجھ بوجھ کر کے جا سکتے تھے وہ شاید رک جائیں۔ جیسے آج نچلے طبقے کو روکنے کے لیے گھر واپسی کا پورا کھیل ہے۔ اب آگے کیا ہے، اسی کو اب وہ کھلم کھلا، جیسے آج وہ دلتوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ تم اگر اسلام لے آؤ گے تو اسلام میں یہ خرابی ہے اور اس سے تم کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ حتیٰ کہ امبیڈکر کو بھی کرایا تھا، اسی لیے وہ اسلام لانے کے بجائے بہت مذہب قبول کیا اس نے۔ کیا ہے، ویسے ہی یہ لوگ بھی ڈراتے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، تم مت ایمان لاؤ مگر اس پر جو تمہارے دین کی اتباع کرے۔ اس لیے ہمارے پاس خود اپنی چیز ہے، اپنی چیز زیادہ مضبوط ہے، اہم ہے، اگر کوئی اس کو مانتا ہے تب تو ٹھیک ہے، ہم وہ ایک، جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارے اپنے اصول ہیں، ہماری اپنی مذہبی کتابیں ہیں، اس کو مان لو، یہ ٹھیک ہے چلے گا، لیکن اسلام نہیں لاؤ، مسلمانوں مت بدلو، مسلمانوں کے پاس مت جاؤ۔ قل، اس تناظر میں یہاں ان کو کیا کہا گیا کہ تم جو یہ شرط لگاتے ہو کہ جو ہمارے دین کی اتباع کرے گا ہے نا وہ تو ہمارا ہے، اور اگر کوئی دین کی اتباع نہیں کرتا تو وہ ہمارا نہیں، ہم اسے مانیں گے نہیں۔ لا تؤمنو، اپنے عام لوگوں بھی کہتے ہیں تم بھی نہ مانو، اس پر کہا ہے قل ان ھدی اللہ ھدی اللہ، کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو صحیح اور غلط راہ اپنانی ہے، اس میں صحیح راہ ہے کون سی، جو یہودی پیش کر رہے ہیں وہ، جو نصرانی پیش کر رہے ہیں وہ، جو انہوں نے خود اختیار کر رکھا ہے وہ، یا جو اللہ نے بتائی وہ، جو اللہ نے بتائی وہ صحیح ہدایت کی راہ ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے، قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اب ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اب یہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم کا کیا مطلب ہے؟ لفظی معنی ہے کہ کسی کو دیا گیا اسی کے مانند جو تمہیں دیا گیا، یعنی شکل یہی ہوگی کہ ان کو اللہ نے ہدایت نامہ دیا، ہم کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامہ دیا تھا، ہم دونوں تو برابر ہو گئے، تو ان کا ہدایت نامہ کیوں قبول کریں، ہمارا اپنا کافی ہے۔ یہاں تک یہ بات سمجھ میں آئی، ان یؤتی احد کی کسی کو دیا گیا مثل ما اوتیتم، اسی کے مانند جو تم کو دیا گیا تھا، ہم وہ برابر، تو ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تم سے بحث کریں تیرے رب کے پاس۔ اب تیرے رب کے پاس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے یہ کہیں کہ اگر آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کل فیصلہ ہوگا، کون زیادہ صحیح ہے، کون کم صحیح ہے یا غلط ہے، تو اب اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کل ہی فیصلہ ہونا ہے تو آج ماننا کون ضروری ہے، دیکھ لیں گے، حالانکہ دارالعمل تو دنیا ہے، آج اگر مان کے جائیں گے تب وہاں سرخروئی ہو سکتی ہے، آج نہیں مان کے جائیں گے کل کچھ کرنے کا چانس تو ہوگا نہیں۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دو کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں، یؤتی من یشاء، جسے چاہتا ہے دیتا ہے،
یعنی اللہ نے جو محمد کو نبوت دے دی ہے یہ فضل ہے. پہلے تم کو نبوت دیتا تھا، تم کو چاہتا تھا دے دے، آج ان کو دیے، ان کو دینا چاہتا تھا دے دیا. کوئی تمہارے اختیار کی چیز ہے کہ تم کہو کہ ہاں ہم ہی میں رہے تو تم ہی میں رہے گی، کسی اور کو نہیں دی جائے گی. اللہ واسع علیم، اللہ کشادہ ہے اور جاننے والا ہے. کشادہ کا مطلب یہ کہ وہ کسی کے لیے ریزرو نہیں ہے کہ ساری خیر اور ساری بھلائی انہی کے لیے مختص ہو جائے. نبوت بھی اسی میں، رسالت بھی اسی میں، مال و دولت بھی اسی میں، دنیا کی سرداری بھی اسی میں. یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تو ہر ایک کو موقع دینے والا، ہر ایک کو چانس دینے والا ہے. تم کو دیا جب تک تم ٹھیک تھے ٹھیک تھے، جب تم بگڑے تو دوسرے کو چانس دے گا. اور اللہ جانتا ہے کس کو کب چانس دینا ہے، کس کو کب نہیں دینا ہے. کیونکہ اللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اپنی رحمت سے، یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت. اپنی نبوت سے خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے. کسی کو رحمت دیتا ہے تو یوں ہی نہیں دیتا، اس کے اندر اہلیت، اس کے اندر صلاحیت پاتا ہے تبھی دیتا ہے. تمہارے اندر جب صلاحیت تھی تم کو دیا، لیکن اب تم اس کا غلط استعمال کرنے لگے تو اب تم اہل نہیں رہ گئے. اب جو لوگ بھی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کو دے رہا ہے، وہ اگر صحیح استعمال کریں گے تو وہ اس کے حقدار ہیں. وہ غلط استعمال کریں گے ان سے چھین کے پھر کسی کو دے دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ فکس تو نہیں کر دیا ہے کہ انہیں کے پاس رہے گی. اب نبوت کے حوالے سے تو یہ ہے کہ حضور کو دی گئی، حضور خاتم النبیین ہے، لیکن جو نبوی کام ہے، رسالت کا کام ہے، وہ اس امت کے کانوں پر ہے. اور وہاں بھی وہی اصول ہے کہ جو اس کام کو نبھائے گا، اس کی اہلیت کا ثبوت دے گا، وہ جب تک نبھائے تب تک ہے وہ اس کا اہل، وہ فضل اللہ کا اس کے ساتھ رہے گا. لیکن جب نہیں نبھائے گا تو اس سے چھین کے کسی اور قوم کو، اس سے چھین کے کسی اور قوم کو وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ ٹرانسفر کرتا رہے گا جیسے پہلے کرتا تھا. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو یہاں رحمت سے مراد نبوت ضرور ہے، لیکن اصلاً نبوی ذمہ داری ہے، اور نبوی ذمہ داری حضور نے نبھائی، حضور کے لیے وہ چیز خاص رہی. لیکن اب اس کے بعد جس کو نبھانا ہے وہ بھی اگر نبھائیں گے تو ٹھیک، لیکن اگر نہیں نبھائیں گے تو اللہ چھین کے دوسرے کو دے دے گا، تیسرے کو دے دے گا، جس کو چاہے گا دے گا، دیتا ہے. آخر اسی دنیا میں ہم نے دیکھا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس کے بارے میں یہ بات کہی ہے علامہ اقبال نے تاتاریوں کے حوالے سے. پہلے تو تاتاریوں نے تباہ و برباد کیا مسلم حکومتوں کو، وہ عیش و آرام میں اور مختلف طرح کے بگاڑ میں مبتلا ہو گئے تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تو وہ موحد بن گئے، دین کے علمبردار بن گئے، اور خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے بن گئے، اس کی رکھوالی کرنے والے بن گئے. اب یہ جو چینج آیا کیوں؟ جس نے اس کا حق ادا کرنے کا ثبوت دیا اس کے حوالے ہو گیا، اور جس نے اس سے روگردانی کی، دائیں بائیں کیا، اس سے چھین لیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی کی مثالیں موجود ہیں، بعد کی نہیں موجود ہیں. بعد کی یہ بہت موٹی سی مثال ہے. اب یہ جو اخیر کی 3 آیتیں ہیں یہ بھی ہم کو کچھ سمجھاتی ہیں. اس میں 2 خاص باتیں ہیں جو سمجھنے کی. ایک بات تو یہ ہے کہ جو لیڈر گروپ ہوتا ہے وہ اپنی انتھک کوشش کرتا ہے اپنی لیڈری کے تحفظ کے لیے، اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے اپنے وقت کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے. دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچ ہمیشہ یکساں رہتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم پسند کرتے ہیں، جو ہمارا طریقہ ہے، اسی کو سارے لوگ فالو کریں. لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. یہ کون ہوتے ہیں؟ دوسروں کو پابند بنانے والے کہ مانو وہی جو ہمارے دین کی اتباع کرنے والا ہے یا اس کے مطابق ہے. آج بھی یہی ہے نا، ہماری سبھیتا مانو تو ٹھیک ہے، رہ سکتے ہو، نہیں مانو گے قبلہ کعبہ تمہارا مکہ ہوگا، نو چانس.
یہ ذہنیت ہمیشہ ہوتی ہے اور آج بھی پائی جاتی ہے، لیکن وہاں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حق الگ چیز ہے، باطل الگ چیز ہے، ہم کو ان کی شناخت کرنی چاہیے، اور شناخت کے نتیجے میں جو حق لگتا ہے وہ اپنانا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں پہلے سے دے رکھا ہے لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہے، تو شعوری طور پہ حق کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس طرح کی خامیوں اور غلطیوں میں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔